کی سرزمین پر آئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ایسے ہی آ گئے. یو آل آر دا چوزن ون فرام دا گاڈ. آپ میں سے ہر ایک خداوند متعال نے جس کو چنا ہے. اور وہ ایک خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، میں انہی کو ثواب کی خاطر شامل کر رہا ہوں، کہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر سیلیبریشن کے لیے برتھ ڈے وغیرہ یا کوئی پروگرام کرتے ہیں، کہ آپ ہر ایک کو بلاتے ہیں. آپ کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہر ایک آئے، لیکن ہر ایک نہیں آتا. وہ آتا ہے جس کو آپ انوائٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کی محفل میں، آپ کے جشن میں، آپ کی سیلیبریشن کے اندر شریک ہوتا ہے. کروڑوں مومنوں کے اندر، لاکھوں مومنین کے اندر پروردگار عالم نے حضرت حجت کا جشن منانے کے لیے اگر کسی کو کربلا اور نجف کی سرزمین پر بلایا ہے تو آپ ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو بلایا. اور اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں خود آ گیا تو آپ خود نہیں آ سکتے، آپ کو بلایا جاتا ہے. طلب ادھر سے ہو ممکن نہیں ٹھہر جانا، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو منتخب کیا، یہاں پر بلایا. اس ایک کیفیت کے اوپر اگر ہم سجدہ کرتے رہیں، سجدہ کرتے کرتے گزر جائیں تو بھی شکرانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم نے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے اندر ہمیں منتخب کر کے سرزمین نجف کے اوپر بلایا. اور جب یہاں پر آپ آ گئے تو اب میں نے جو جملہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اگر زبان یا علی نہ کہے، دھڑکنیں یا علی کہا کرتی ہے. یا علی یہ فضائیں وہ فضائیں ہیں کہ جس فضا کے اندر بیٹھنے کا ثواب، جس فضا کے اندر سونے کا ثواب، جس جگہ پر رات گزارنے کا ثواب. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شہادت آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے مولا کا جملہ فرمایا، نجف اشرف کے اندر ایک رات گزارنا، ایک رات سونا 700 سال. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے، اور غسل میت نہ کہے نہ میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو جب علی آ گئے، تیرے در چھوڑ کر جائے آنکھیں کہاں، غیر قادر جبھی کو ہمارا. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا ایک میں نبی نے اتارا بے قصوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جس مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد سہلہ. مسجد سہلہ، سہلہ کا روٹ ورڈ ہے سین ہے لام. سہل کہتے ہیں آسانی کو. روایات کے اندر ملتا ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم سے حاجات کو قبول کروانا بڑا آسان ہے. یہ مسجد سہلہ دنیا میں کچھ مقامات ہیں، کچھ پلیسز ہیں جو حضرت حجت سے ریلیٹ کرتی ہیں. مسجد جمکران قم کے اندر ہے، اور مسجد سہلہ جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہے. کوفہ شہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ائمہ طاہرین نے شہر کوفہ کو پسند کیا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر کوفہ شہر کے اعتبار سے جو خاکہ بنایا جاتا ہے، کوفے والوں نے مدد نہیں کی امام حسین کی، یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بلٹ اپ کیا جاتا ہے. امام حسین کے انصار میں 120 مولا کے کمپینینز میں سے 67 وہ تھے جو شہر کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے امام حسین کی مدد کی تھی. تو شہر کوفہ کی ایک خاص حیثیت ہے. ائمہ طاہرین پسند کرتے تھے شہر کوفہ کو، اور خود معصومین کے جملے کے اندر اس انداز سے جملہ ملتا ہے کہ شہر کوفہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے.
اور اسی شہر کوفہ کے اندر یہ مسجد سیلا جو حضرت حجت سے تعلق رکھتی ہے. جب چھٹے امام یہاں پر تشریف لاتے تھے تو یہاں پر آ کر خاص طور پر امام زمانہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اپنے قائم کو یاد کر رہے ہیں, تو امام یہ جملہ کہتے تھے, میں اپنے قائم کو یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ کا گھر کون سا ہوگا؟ یہی مسجد سہلا ہوگی. مسجد کوفہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام اسی انداز سے گورنمنٹ کو اسٹیبلش کریں گے جیسے مولا کائنات نے کیا تھا. مولا کائنات نے مدینہ کو کیپٹل نہیں بنایا تھا, مولا کائنات نے شہر کوفہ کو کیپٹل بنایا تھا. امام زمانہ بھی شہر کوفہ کو کیپٹل بنائیں گے. مسجد کوفہ ہیڈ کوارٹر ہوگا, مسجد سہلا فائنینشیل ہیڈ کوارٹر ہوگا. مسجد سہلا کی خاصیت میں نے جملہ کہا آپ سے, یہاں پر دعاؤں کو قبول کروانا آسان ہے. امام فرماتے ہیں یہاں پر کوئی آئے اور یہاں پر آ کر صرف مسجد میں بیٹھا رہے, کچھ نہ کرے. 7 مقامات ہیں جہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کہا یہاں پر آ کر صرف انسان بیٹھا رہے تو گویا ایسا ہے خیمے رسول اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہم یہاں پر آئے, ہمارے لیے یہ شرف ہے کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھے گویا خیمے رسول اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے, اور یہ جملہ خود چھٹے امام نے ارشاد فرمایا. آپ نے زید شہید کا نام سنا ہوگا, حضرت زید شہید سیدوں کے اندر زیدی سادات بہت ہیں. ان کے جد امجد, ان کے 4 فادرز. حضرت زید جب شہید ہوئے, امام جعفر صادق نے ان کو یاد کیا, اور جب یہاں پر آئے تو امام صادق نے جملہ کہا کہ اگر میرے چچا زید یہاں پر آ جاتے, امام باقر کے بھائی تھے, اگر میرے چچا زید یہاں پر آ جاتے اور 2 رکعت نماز کو پڑھتے, پروردگار ان کی 2 سال کی زندگی بڑھا دیتا. اس کے بعد امام معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا, من صلی فیہ رکعتین, جو اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, زاد اللہ فی سنتہ فی عمرہ سنتین, پروردگار اس کی زندگی کے اندر 2 سال کو بڑھا دیا کرتا ہے. تو یہ خاص ایک مسجد ہے جس مسجد کی خاصیت امام زمانہ کے عنوان کے ساتھ ہے. اب اس میں مختلف مصلے ہیں, تقریباً 7 کے قریب مقامات ہیں. مقام امام صادق ہے, مقام امام صادق کے علاوہ مقام ابراہیم ہے, مقام ادریس ہے, مقام انبیاء و صالحین ہے, مقام خضر ہے, مقام زین العابدین اور مقام امام زمانہ. امپورٹنٹ ترین جو مقام ہے وہ ہے مقام امام صادق. جب ہم ابھی داخل ہوں گے تو مقام امام صادق کے اوپر ہم 2 رکعت نماز کو انجام دیں گے, اور وہیں پر بیٹھ کر ہم سارے مقامات کی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے. مقام امام صادق کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ مقام امام صادق چھٹے امام کا ایک گھر تھا شہر کوفہ کے اندر. مولا شہر کوفہ میں مسجد کوفہ بھی جاتے تھے اور مسجد سیلا بھی آتے تھے. مولا اپنے گھر کے اندر موجود تھے. مولا سے ملاقات کے لیے ایک شخص آیا, اور جب مولا سے ملنے کے لیے کوئی شخص آیا تو روایت کہتی کہ امام کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی تھی, خورمے پڑے ہوئے تھے. امام نے اس کو آفر کی کہ آؤ میرے ساتھ خورمے کھاؤ, کھجوریں کھاؤ. اور اس شخص نے مولا کو یہ جملہ کہا کہ مولا میرا دل نہیں, میرا من نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے, اگر آپ کے زمانے کے امام آپ کے سامنے ہو, آپ کو کچھ آفر کرے تو آپ کیا چھوڑیں گے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن اس نے مولا سے کہا مولا میرا دل نہیں ہے. مولا نے کہا تمہارا امام تم کو آفر کر رہا ہے اور تم اپنے امام کو منع کر رہے ہو. جب یہ جملہ کہا تو کہا مولا جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد اب کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا. مولا نے کہا ایسا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا مولا میں ایسی شہر کوفہ میں چل رہا تھا, چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے, بوڑھی عورت, اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گری. جیسے ہی زمین پر گری تو اس نے جملہ کہا لعن اللہ قاتلی ہے یا فاطمہ زہرا, خدا فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرے. مولا جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کچھ لوگ آئے اور اسے گرفتار کر کے لے کر چلے گئے. مولا میں یہ سوچتا ہوں جناب سیدہ کے قاتلوں سے براعت کا اظہار کرنا, ان سے دوری کا اظہار کرنا یہ بھی جرم ہے. روایتیں کہتی ہے مولا رونے لگے, فصالت دموع الی خد, مولا کے آنسو رخساروں پر آ گئے, اور مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر سے لے کر اس کو مسجد سیلا لے کر آئے. یہاں پر 2 رکعت نماز کو انجام دیا, اپنے غلام کو بھیجا کہ اس عورت کی رہائی کو انتظام کرواؤ. مولا کی نماز یہاں پر ختم ہوئی. مولا سجدے میں گئے دعا کے لیے, سجدے سے سر اٹھایا تھا کہ مولا کا غلام آیا اور یہ خبر لے کر آیا کہ اے میرے مولا وہ جو عورت تھی اسے باقاعدہ طور پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو انتہائی سریع الاجابہ, انتہائی تیز پروردگار عالم نے دعا کو قبول کیا. اس کی یادگار کے اعتبار سے یہاں پر ہے مقام امام صادق, اور یہاں کی نماز حاجت ہے جو مقام امام صادق پر پڑھی جاتی ہے, جو ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اگرچہ کہ یہاں کی جو مخصوصی ہے وہ ہے ٹیوزڈے کی, شب بدھ ٹیوزڈے کا دن گزر گیا. آتے ہیں باقاعدہ طور پر لوگ, یہاں پر رش ہوتا ہے جس طریقے سے جمکران میں رش ہوتا ہے. بہرحال تو ابھی ہم مسجد میں داخلہ کا اس نے دخول پڑھ رہے ہیں, باقی مقامات کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ اندر جا کر ہوگا. علیہ السلام حضرت ادریس زندہ نبیوں میں سے ہے. حضرت ادریس کا مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے مقام ادریس. حضرت ادریس کے کریڈٹ کے اوپر اس ہیومن بینگ کے بڑے احسانات ہیں جو انہوں نے کیے. بہت سارے
ایسے معاملات ہیں زندگی کے جو انہوں نے دیے ہیں. مثلاً یہ لباس جو آپ پہنتے ہیں پیشے کے اعتبار سے آکوپیشن کے اعتبار سے ٹیلر تھے. انسان کی جب آپ زندگی کو پڑھتے ہیں اور ہیومن بینگ کے لائف سرکل کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا جب انسان زمین پر آیا تو اس وقت لباس نہیں تھا, درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا کرتا تھا. پھر گریجولی ترقی کی یہاں تک کہ لباس بنانا شروع کیا اور اب بہترین قسم کے ڈیزائنر لباس آپ لوگ دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر. یہ لباس کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضرت ادریس نے دیا. نیومیریکلز یا کاؤنٹنگ کا کانسیپٹ حضرت ادریس نے دیا. ایگریکلچر کھیتی باڑی کا کانسیپٹ حضرت ادریس نے دیا. تو ان کے کریڈٹ کے اوپر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہیومن سرکل کے اندر لائف سرکل کے اندر امپورٹنٹ ہیں. حضرت ادریس کی عبادت کا مقام یہاں پر ان کا گھر تھا. 2 رکعت نماز پڑھیں گے کہ اگر لوگوں کو معلوم چل جائے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, تو لوگ برف پر چل کر آئیں, آئس کے اوپر چل کر آئیں اور یہاں پر آ کر اس نماز کو انجام دیں. جب کسی نے سوال کیا مولا ایسی کیا امپورٹنس ہے, فرمایا 1,24,000 انبیاء کے نقش پا یہاں پر موجود ہیں, فٹ اسٹیپس موجود ہیں. تو کہا گویا یہ وہ جگہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو گویا وہ 1,24,000 پروفٹس کے فٹ اسٹیپس کی زیارت کر رہا ہے. تو 2 رکعت نماز یہاں کیے, نیت کریں گے مقام انبیاء و صالحین کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بتائیں گے 2 رکعت ڈسکرائب کیا, بریف کیا. 4 انبیاء ہیں جو زندہ ہیں, ادریس, الیاس, خضر اور موسیٰ. خضر کہتے ہیں گرین ٹی کو. اگر آپ گرین ٹی پیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوتا ہے شائے اخضر, گرین ٹی. پروردگار عالم نے حضرت خضر کو معجزہ دیا تھا کہ جہاں پر بھی وہ جاتے تھے ان کے وجود کی برکت سے اطراف کے اندر گرین ٹی ہو جایا کرتی تھی. آج بھی زندہ نبیوں میں سے ہیں, امام زمانہ کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور مولا امام باقر, مولا امام صادق, مولا کائنات ان کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت خضر ابھی آئے تھے اور ملاقات کر کے گئے. زندہ نبیوں میں سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے, نیت ہوگی مقام خضر کی 2 رکعت نماز. الامام المنتظر المرضی وابن الائمۃ الطاہرین الوصی ابن الاوصیاء غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا, اور بغیر فرمان ابن زہرا, بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے. اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماہم. پیغمبر اسلام یہاں پر نہیں آئے, جناب سید یہاں پر تشریف نہیں لے کر آئے, لیکن یہ جو جگہ ہے مسجد کوفہ, اس کی خاصیت یہ کہ میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا کہ معصوم کا جملہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. مولا فرماتی ہیں اتنا بابرکت مقام ہے کہ کوئی نبی خدا ایسا نہیں گزرا, کوئی ولی خدا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہاں پر آ کر عبادت کو انجام نہ دیا. حضرت ابراہیم کی عبادت کا مقام, حضرت خضر کی عبادت کا مقام, حضرت ادریس کی عبادت کا مقام, یہ سارے کے سارے انبیاء وہ ہیں جنہوں نے یہاں پر عبادت کو انجام دیا. پھر اس سے بڑھ کر امام معصوم کا جملہ یہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ 1 رکعت نماز جو کسی اور جگہ پر پڑھی جائے اور 1 رکعت نماز جو مسجد کوفہ میں پڑھی جائے, ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ ایک عام جگہ پر 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت,
لیکن مسجد کوفہ میں اگر پڑھی جائے تو 100 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے. تو جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کر کے آپ ثواب انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور جملہ جو معصوم کا ہے. اب یہاں پر تقریباً 12 کے قریب مقامات ہیں. ہم 4 سے 5 مقامات کی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ ظہر کا وقت ہو جائے گا تو ظہر کی نماز آپ یہاں پر پڑھیں گے. مستحب نماز مسجد کوفہ میں پڑھنا, اس کا ثواب کیا ہے؟ امام فرماتے, امام صادق فرماتے ہیں مستحب نماز اس مسجد کے اندر پڑھنا گویا ایسا ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ آپ نے عمرے کو انجام دیا, اور واجب نماز یہاں پر پڑھنا ایسا ہے کہ گویا آپ نے پیغمبر خدا کے ساتھ واجب حج کو انجام دیا. پروردگار عالم نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم ظہرین کی نماز یہاں پر پڑھیں گے, گویا ہم کو ثواب حاصل کر رہے ہیں کہ پیغمبر خدا کے ساتھ اپنے واجب حج کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت کا جملہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی غمزدہ شخص یہاں پر نہیں آتا مگر یہ کہ جب یہاں سے لوٹتا ہے پروردگار اس کے غم کو دور کر دیا کرتا ہے, اس کی پریشانی کو دور کر دیا کرتا ہے. روایت کے جملوں کے اندر اس مسجد کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر جو نماز آ کے پڑھتا ہے روز قیامت مسجد کوفہ ان لوگوں کی شفاعت کرے گی جس نے اس میں آ کر مسجد میں نماز پڑھی ہوگی. پھر روایت کا جملہ ملتا ہے کہ اکیلی یہ مسجد کوفہ روز قیامت 70,000 پیپل 70,000 افراد کی شفاعت کرے گی, اور وہ 70,000 افراد بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور اس مسجد کے اندر آ کر عبادت کرنا بہت اچھی بات, نماز پڑھنا واقعی کمال کی بات ہے. لیکن بعض اوقات میں لوگوں سے سنتا ہوں, اور جب میرا آنا جانا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ تو بہرحال کم آنا جانا ہوا ہے, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ جب آتا ہوں اور عمل کرنے کے بعد جب لوگ تھک جاتے ہیں تو اکثر لوگ مجھے ایک ٹونٹ کرتے ہیں کہ مولانا وہ جو حضرت آدم نے نماز پڑھی تھی, حضرت خضر نے پڑھی تھی, ابراہیم نے پڑھی تھی, کئی 100 سالوں کے اندر نمازیں پڑھی, اور آپ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں ساری نمازیں پڑھا رہے ہیں. تو اگر کسی کا موڈ نہ بھی ہو نماز پڑھنے کا تو روایت کا جملہ یہ ہے, امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط اس مسجد میں آ کر بیٹھا رہے پروردگار بیٹھنے کا بھی ثواب دے. تو اگر کسی کا موڈ نہ بھی ہو نماز پڑھنے کا تو آپ جو ہے وہ صرف بیٹھے رہے, بیٹھنے کا ثواب بھی پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کی قضاوت کا مرکز ہوگا, جوڈیشری کا مرکز ہوگا مسجد کوفہ. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے جد امیر المومنین کی طرح حکومت کو اسٹیبلش کریں گے, شہر کوفہ کو کیپٹل بنائیں گے, مسجد کوفہ ان کی حکومت کا مرکز ہوگا, اور مسجد سیلا ان کا فائنینشیل ہیڈ کوارٹر ہوگا. تو یہ مسجد کوفہ کی ایک تاریخی حیثیت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مستحب نمازیں آپ پڑھتے ہیں, ان مستحب نمازوں کے اندر ایک سہولت جو شریعت نے آپ کو دی ہے, وہ سہولت یہ ہے کہ آپ مستحب نمازوں کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کا کھڑے ہو کر دل نہیں ہے پڑھنے کا, بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسری سہولت جو شریعت نے آپ کو دی ہے کہ اس مستحب نماز کے اندر آپ بہت سارے لوگوں کو شامل بھی کر سکتے ہیں. واجب عبادت میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا, لیکن مستحب عبادت کے اندر بہت سارے لوگوں کی طرف سے آپ نیت کر سکتے ہیں. اب یہ جو مسجد کوفہ ہے, مستحب ہے کہ اس میں ایک دروازے سے داخل ہوا جائے جس دروازے کا نام ہے باب الصوبان. جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایکسٹریم لیفٹ ہے, ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ایک دروازہ ہے جس وقت بند, جہاں سے آپ لوگ باہر سے ہوتے ہوئے ہیں. اس دروازے کا نام ہے باب الصوبان. صوبان کہتے ہیں اژدہے کو, اسنیک کو. باب الصوبان کو کہا جاتا تھا. سامنے کی جانب آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے, رائٹ کی جانب آگے دیکھیے, وہ محراب امیر المومنین مولا کائنات اپنے دور حکومت میں جہاں پر خطبے دیا کرتے تھے, جہاں پر لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے, اور جہاں پر مولا کو ضربت لگی, وہ محراب سامنے کی جانب. مولا کائنات یہاں پر خطبہ دے رہے تھے, اور خطبے کے دوران مولا نے دیکھا کہ, اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا داخل ہوا ہے مسجد کے اندر. جب اژدہا داخل ہوا تو لوگ پریشان ہوئے. مولا کائنات نے خطبے کو روکا, اسٹیپ سے اترے ممبر کی, اور اژدہے اور اسنیک کے پاس گئے اور اس سے باتیں کرنا شروع کی. اژدہا واپس چلا گیا. مولا آئے, خطبے کو کنٹینیو کیا, اور جب خطبے کو کنٹینیو کیا, خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا یا علی, آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے خطبے کو روکا اور اس انداز سے بات کی. مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا بات کی؟ مولا نے کہا کہ میں مشکل کشائے کائنات ہوں, وہ مشکل میں گرفتار تھا, میں نے اس کی مشکل کو دور کر دیا اور وہ چلا گیا. یہ کہہ کون سکتا ہے؟ یہ کہہ وہ سکتا ہے کہ جو بچپن میں گہوارے کے اندر اژدہے کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہو, جس کو کلہ ارتر کہا جاتا ہے.
یہ امیر المومنین کا حادثہ ہے. امیر المومنین جب مولا کی ولادت ہوئی ہے تو عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ایک عجیب و غریب طریقہ کار اپنایا ہوا تھا کہ اگر کسی کے شجرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کی نسل پاک ہے پاک نہیں ہے تو اس بچے کو اژدہے کے سامنے رکھ دیتے. اژدہا اگر نقصان پہنچا دے تو گویا نسل خراب ہے اور اژدہا کوئی نقصان نہ پہنچائے تو نسل پاک ہے. یہ ایسا پیمانہ ہے، یہ ایک ایسا معیار، یہ ایسا کوالٹی میٹر ہے جو بالکل فضول قسم کا تھا. مولا کائنات نے بچپن میں اژدہے کو چین کر بتا دیا یہ جتنے معیار تمہارے بنا ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے فضول ہیں، ایسا کوئی معیار دین کے اندر نہیں ہے. تو مولا کائنات نے جہاں پر یہ معجزہ دکھایا، جب مولا واپس آئے اور مولا نے ساری ڈیٹیل بتائی لوگوں کو تو مشہور ہوا کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ اژدہے والا دروازہ ہے، باب الصوبان. مولا کی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان ہوتی چلی گئی. بنو امیہ کا دور آیا تو باقاعدہ طور پر اس مسجد کے دروازے کے باہر ہاتھیوں کو باندھ دیا گیا، ایلیفینٹس، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے فیل. اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الفیل. زمانے کی تبدیلی کے ساتھ جیسے جیسے حکومتیں اور گورنمنٹ تبدیل ہوتی رہی اس کا نام تبدیل ہوتا رہا. آج اس دروازے کا نام دوبارہ باب الصوبان رکھا گیا ہے. گویا امیر المومنین کی وہ فضیلت ہے جو لوگوں کے سامنے بیان ہوتی رہے. یہ عجیب معاملہ ہے. لوگ فضائل اہل بیت کو چھپاتے ہیں، پروردگار عالم فضائل اہل بیت کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. تو مستحب ہے کہ یہاں سے داخل ہوا جائے. اب اس کے علاوہ بے شمار مقامات اس مسجد کے اندر ہیں. پہلا مقام ہے حضرت ابراہیم کا مقام. حضرت ابراہیم کا مقام آپ نے مسجد سیلا کے اندر بھی دیکھا. ہلا کے رہنے والے تھے، بیبیلون بابل کے رہنے والے تھے. اور جو واقعہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا قرآن کریم آپ نے پڑھا ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کی پوری اسٹوری کو بتایا گیا. نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور جب آگ میں ڈالا تھا تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے یقین کو دیکھتے ہوئے، توکل کو دیکھتے ہوئے ابراہیم کی مدد کی. کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا بے شمار لوگ آئے اور آ کر کہا ابراہیم ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. اور ابراہیم کا جملہ یہ تھا تم سے مدد نہیں چاہیے، اس سے مدد چاہیے جس نے پیدا کیا. اور اس یقین کو دیکھ کر پروردگار عالم نے ایک اس انداز سے معاملہ کریٹ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار ابراہیم سے مخاطب ہوا جبرائیل کے ذریعے سے اور کہا قالا، اے ابراہیم کہو یا نارو کونی بردن و سلام. اے ابراہیم یہ کہو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے لیے سلامتی کا مرکز بن جا. یعنی اس جملے کے اندر بھی بڑی خوبصورت تعبیر. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم کہتے اے آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ قابل برداشت نہ ہو. ابراہیم نے کہا یا نارو کونی بردن، ٹھنڈی بھی ہو جا، وہ سلامتی کا مرکز بھی بن جا، یہ ٹھنڈک میرے لیے باعث ضرر نہ بنے. تو ابراہیم کا جو پورا کا پورا واقعہ پیش آیا وہ ہلا کے اندر پیش آیا. تو ابراہیم یہاں پر آیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. مقام ابراہیم یہاں پر. اسی طریقے سے آپ کے بالکل سامنے یہاں پر جو لوگ درمیان میں بیٹھے چھوٹی چھوٹی محرابیں آپ کو نظر آئیں گی. 2 محرابیں یہاں پر اور ان 2 محرابوں کا تعلق مولا کائنات کی قضاوت کے ساتھ، مولا کائنات کے ڈیسیجنس کے ساتھ. آپ نے مولا علی کے فیصلے بے شمار سنے کہ مولا کائنات نے باقاعدہ طور پر بے شمار فیصلے کیے. مولا کے فیصلے مشہور تھے کہ مولا کے سامنے کیسز لائے جاتے تھے، مولا فیصلے کیا کرتے تھے. ایک کیس مولا کے پاس لایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی کلیم کرنے والی 2 لیڈیز ہیں اور دونوں کہتی کہ میرا بچہ ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتا. مولا نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک وڈرا کر لے کیس کو، کسی ایک کو بیٹا دے دیا جائے گا، بچہ دے دیا جائے گا، لیکن دونوں خواتین اپنے کلیم سے وڈرا نہیں کرتی. مولا نے کہا کہ جب وہ دونوں نہیں مانتی تو بس اب ایک کام کر دو، بچے کو آدھا کاٹ دو، آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو. جیسے ہی مولا نے یہ کہا ایک عورت پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ مولا مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ یہ بچہ دوسری عورت کو دے دیجیے. جیسے ہی اس عورت نے اپنے کلیم سے وڈرا کیا مولا نے کہا یہ ماں ہے، اسی کو بیٹا دے دیا جائے. جب کسی نے سوال کیا کہ یا علی اس نے تو اپنے کلیم کو وڈرا کیا، مولا نے کہا کہ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچے کی زندگی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کرتی. وہ چاہتی ہے بچہ زندہ رہے بھلے کسی اور کے پاس زندہ رہے. تو مولا کائنات کے فیصلے بے شمار، انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ مولا نے یہاں پر صادر کیا کہ مولا کے سامنے شام سے ایک شخص آیا، اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور بیٹی کی حالت یہ تھی کہ ظاہری اعتبار سے دکھنے کے اندر پریگننٹ نظر آ رہی تھی. جب مولا کے سامنے آیا تو مولا سے آ کر کہتا ہے مولا حاکم شام نے اس کے اوپر حد جاری کر دی ہے کہ اسے مار دیا جائے کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے. مولا مجھے معلوم ہے میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور یہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ آپ امیر ممکنات ہیں، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، آپ حلال مشکلات ہیں. مولا آپ بتائیں گے اس نے کچھ غلط کام نہیں کیا، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو.
قضاوت کے معاملے کے پاس آیا تھا. مولا نے یہاں پر ایک گھر بنا ہوا تھا جس گھر کو کہا جاتا ہے بیڈ. مولا نے اس گھر میں بھیجا مڈ وائف نرسز کو بھیجا کہ جا کر چیک کرو بیٹی. مڈ وائف اور نرسز نے جا کے جب چیک کیا تو یہ جملہ کہا کہ مولا ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لڑکی پریگننٹ ہے. مولا نے کہا امامت یہ بتاتی ہے کہ لڑکی گناہ گار نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ کہ اس گھر کے اندر ہی اس کو رکھو. ایک تشت لایا گیا, ایک بڑا سا پتیلا لایا گیا اور اس میں برف رکھا گیا. کہ اس برف کے اوپر اس بچی کو بٹھا دو. برف کے اوپر بچی کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اب تم دیکھتے رہنا کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا. وہ نرسز وہ مڈ وائف اس بچی کے ساتھ دیکھتی رہی کہ اس کے رحم میں نشو نما پاڑنے والا جونک کا کیڑا باہر آیا اس کے رحم سے. بچی بالکل نارملائز ہو گئی. معجزاتی طور پر جہاں پر مولا نے ان لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ بچی گناہ گار نہیں ہے, اس جگہ کو کہا جاتا ہے بیت التش. تو یہ سامنے کے دونوں مقامات کا تعلق ہے مولا کائنات کی قضاوت کے ساتھ کہ مولا کے سامنے ایک کیس لایا گیا اور مولا نے اس کیس کو باقاعدہ طور پر سولو کیا اور معجزاتی طور پر اس فیصلے کو صادر کیا. اس کے بعد اگلا مقام آگے ہے درمیان میں مقام نبی محمد. مقام نبی محمد پیغمبر کا مقام. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پیغمبر خدا ظاہری اعتبار سے کبھی بھی شہر کوفہ تشریف لے کر نہیں آئے. اور جب پیغمبر خدا تشریف نہیں لے کر آئے تو پیغمبر کا مقام کیسے؟ روایت کا جملہ یہ کہ پیغمبر جب معراج کرتے سورہ مبارک بنی اسرائیل پہلی آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. کس لیے لے کر گئی؟ اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے. پیغمبر جب معراج پر گئے, معراج کے اندر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں پر آپ سنتے ہیں اور ابھی آپ جب جائیں گے تو آپ کا ہوٹل بھی اسی اسٹریٹ کے اوپر ہے جس اسٹریٹ کو کہا جاتا ہے باب سدرہ, سدرۃ المنتہا. پیغمبر ایک مرحلے پر ایسے مقام پر گئے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر چل جائیں گے, اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو پیغمبر جب معراج کے سفر پر گئے تو جبرائیل نے ایک مقام پر روک کر پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ آپ زمین کے اس پہلے مقام کے اوپر ہے جو زمین کا بہترین مقام ہے. پیغمبر نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہ یہ مسجد کوفہ کا مقام ہے. پیغمبر نے کہا میں معراج کے اس سفر کے اندر اس پیرل مقام کے اوپر نماز کو انجام دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے 2 رکعت نماز کو انجام دیا. اس کی یادگار کے اعتبار سے یہاں پر ایک مقام بنا ہے مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وآل محمد. مقام نبی محمد کے بعد جو سامنے محراب والا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد 2 مصلی بنے ہوئے ہیں. ایک ہے مقام آدم علیہ السلام اور ایک ہے مقام جبرائیل علیہ السلام. مقام آدم کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت سے نکالے گئے اور جنت سے زمین پر آئے, جب جنت سے زمین پر آئے تو تاریخ یہ لکھتی ہے اور ہسٹری یہ لکھتی ہے اس وقت اس طرح کی مملکتیں تو بنی نہیں تھی, کنٹریز تو تھی نہیں. آج کے زمانے کے اندر مالدیپ یا سری لنکا کے اندر کہیں وہ زمین پر اترے اور جہاں پر آدم اور حوا کی ملاقات وہ ہوئی میدان عرفہ کے اندر. عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو. جہاں پر آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ میدان عرفہ. اب جب میدان عرفہ میں ایک دوسرے کو پہچانا ایک دوسرے کے ساتھ, اب یہ خیال آیا کہ جنت سے نکالے گئے خدا سے توبہ کرے, لیکن توبہ کرنا آتی نہیں. آدم نے پروردگار کو پکار کر کہا پروردگار مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا, پروردگار مجھے معافی مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. قرآن نے کہا وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. اب آدم نے کیا کیا؟ ایک ایک نام کو پکارنا شروع کیا اور خدا کو پکارنا شروع کیا. آدم 5 ناموں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. الہی بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلیٰ, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. ان 5 ناموں کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتے تھے. آدم جبرائیل کو مخاطب کر کے کہتے جبرائیل ان 5 ناموں میں بڑی عجیب قوت. ایک نام ایسا ہے کہ جب زبان پر آتا ہے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آدم جبرائیل کو پکار کر کہتے ہیں 5واں نام کون سا ہے؟ کہ کون سا نام پکارتے ہو جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کہ نام حسین ہے, جب لبوں پر آتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں. جبرائیل نے پکار کر کہا ہے آدم یہ پنجتن ہے اور 5واں حسین ہے جو آخری نبی کا نواسا ہے, آپ کی نسل سے ہے. کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. آدم نے فبکا بکاء عالیہ زوردار گریہ کیا امام حسین پر اور لعنت کی امام حسین کے قاتل کے اوپر.
تو یہ جو قلیے کا کانسیپٹ ہے امام حسین کے اوپر، یہ کربلا کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ کربلا سے بہت پہلے سے ہے، جب انسانوں کی پیدائش پراپر طریقے سے نہیں ہوئی۔ حضرت آدم نے ان 5 ناموں کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگی، اور جہاں پر آدم کی توبہ قبول ہوئی، مسجد کوفہ کا یہ مقام، مسجد کوفہ کے اس مقام پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ توبہ کی قبولیت کے اعتبار سے اہم ترین مقام، امام حسن کی عبادت کا مقام، امام حسین کی عبادت کا مقام۔ مقام آدم کے بالکل برابر میں ہے مقام جبرائیل۔ یہ بریفنگ اس لیے ہو رہی کہ پہلے ہم سب کچھ بیان کر دیں اور پھر نماز پڑھ کے ان کی دعائیں پڑھتے جائیں۔ مقام جبرائیل محراب آپ کے سامنے، مولا کائنات کو 19ویں رمضان کو صبح فجر کی نماز کے اندر ضربت لگی، اور جب مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی تو تاریخ یہ جملہ لکھتی ہے کہ مولا کائنات نے مرثیہ پڑھا، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ جب مولا نے مرثیہ پڑھا ہے تو جبرائیل نے آ کر ایک مرثیہ پڑھا جو آپ اکثر و بیشتر مجلسوں کے اندر سنتے ہیں، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون ٹوٹ گئے، واللہ انہدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے مینارے ٹوٹ کر گر گئے۔ علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی، قد قتل عم المصطفیٰ، مارا گیا مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی، پیغمبر کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب پر ضربت لگنے کے بعد جہاں پر جبرائیل امین نے مرثیہ پڑھا، اس کی یادگار کے اعتبار سے مقام جبرائیل۔ محراب کے اندر والے پورشن کے اندر 2 اور مقامات، ایک ہے مقام نوح علیہ السلام اور ایک ہے مقام زین العابدین علیہ السلام۔ مقام نوح حضرت نوح کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جب مولا اپنے گھر سے یہاں پر آیا کرتے تھے، وہاں پر ایک دروازہ ہوا کرتا تھا باب الفرج۔ مقام نوح اور حضرت نوح کا مقام درمیان میں تھا۔ طوفان نوح یہی سے اٹھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، سیکنڈ آدم۔ آدم سے انسانی زندگی شروع ہوئی، ان تمام کے تمام انسان حضرت آدم کے بعد زندہ تھے۔ حضرت نوح کا دور آیا، حضرت نوح نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دین پر آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو۔ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے سب کے سب طوفان نوح کے اندر غرق ہو کر مر گئے۔ حضرت نوح کے ساتھ 80 جوڑے ایمان لے کر آئے تو بچے، جس میں چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، جانور بھی تھے، انسان بھی تھے۔ تو حضرت نوح کو کہا جاتا ہے دوسرا آدم، جس سے پوری انسانی لائف دوبارہ شروع ہوئی۔ حضرت نوح کو شیخ المرسلین بھی کہا جاتا ہے، رسولوں کے اندر بہت کبیر ترین شخصیت۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے 2500 سال کی زندگی دی تھی حضرت موسیٰ کو، 750 سال تک کشتی کو تعمیر کیا، 900 سال تک تبلیغ کی، تو 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ 2500 سال کی زندگی پروردگار عالم نے دی۔ طوفان نوح یہی سے اٹھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی۔ لیکن حضرت نوح کی زندگی کے اندر ہمارے لیے 2 سے 3 بہت اہم ترین پیغامات۔ پہلا پیغام، حضرت نوح نے 750 سال تک کشتی تعمیر کی۔ کشتی تعمیر کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک عورت آتی تھی اور آ کر حضرت نوح سے کہا کرتی تھی نوح کشتی تعمیر ہو جائے تو مجھے ساتھ میں لے کر جانا۔ نوح کہتے تھے میں کشتی بنا رہا ہوں، میری کشتی میں سوار ہوں گے اور سوار ہو کر سب چلے جائیں گے۔ ایک عورت روزانہ کی بنیاد پر آتی اور حضرت نوح یہ جملہ کہتے تھے کہ جب تعمیر ہو جائے گی ہم اس میں بیٹھ کر جائیں گے۔ 80 سال 80 ایئرز تک وہ عورت روزانہ کی بنیاد پر حضرت نوح کے پاس آتی رہی، اور روزانہ حضرت نوح کا جواب یہی ہوتا تھا جب کشتی بن جائے گی ہم تم کو لے کر جائیں گے۔ جب 80 سال ہو گئے حضرت نوح نے اس سے جملہ کہا کہ اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں، بوڑھی عورت ہو چکی، اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں، کشتی بن جائے گی تو نوح تجھے بلانے آئے گا، تجھے لے کر جائے گا۔ پیغام کیا؟ پیغام یہ کہ ہم ہر روز صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں۔ معصوم کی روایت میں جملہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز، ویسے تو 40 صبح تک تذکرہ روایت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہر روز دعائے عہد پڑھے اور اس دنیا سے گزر جائے تو پھر امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے جو دنیا سے چلا گیا، اب امام زمانہ اسے قبروں سے نکالیں گے، اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو حجت خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بلایا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح نے کہا کہ کشتی تعمیر ہو جائے گی تو تو ہمارے ساتھ چلے گی، حضرت نوح کا یہ پہلا ہے۔ دوسرا پیغام، حضرت نوح جب اپنی قوم کو دعوت دیتے، قرآن کا پورا سورہ ہے سورہ مبارکہ نوح، اس کی 8ویں آیت اور 9ویں آیت۔ حضرت نوح کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتے ہیں قالا، حضرت نوح کہتے تھے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات پکارتا ہوں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری کہنے سے، میرے پکارنے سے قریب نہیں آتے، بھاگ جاتے۔
مجھے مارتے، مجھے زخمی کرتے. جب حضرت نوح زخمی ہو جاتے تھے، حضرت نوح ہے اولو العزم انبیاء، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، 313 میں سے 5 اولو العزم بڑے پیغمبر، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح جب زخمی ہو جاتے تھے، پروردگار عالم ایک ملک کو بھیجا کرتا تھا ملائکہ میں سے، اور ملائکہ اینجلز آ کر حضرت نوح کے اوپر اپنے پروں کو لگاتے تھے، اور حضرت نوح جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتے تھے، ان کو شفا مل جاتی. تو حضرت نوح کا واقعہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اولو العزم نبی زخمی ہوتا ہے تو ملک کے پروں سے اس کو شفا ملتی ہے، اور اگر کوئی ملک زخمی ہوتا ہے یا اس کے پر لے لیے جاتے ہیں تو امام حسین کے جھولے سے اسے پر ملا کرتے ہیں. یہ پروردگار عالم کا ایک معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت نوح کی ہسٹری کے اثر. تو مقام نوح علیہ السلام مقام امام زین العابدین چوتھے امام کی عبادت کا مقام. اس کے بعد آخری مقام ہے مقام محراب امیر المؤمنین، جہاں پر مولا کائنات کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد آخری مقام امام صادق. مقام امام صادق کی یہاں پر یونیورسٹی، مولا کے پاس لوگ آ کر علم حاصل کیا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طریقے سے امام مالک، امام شافعی، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، دا فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان، الشام، زرارہ، بے شمار نام ہیں جو مولا کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے اسی شہر کوفہ کے اندر. تو یہ ایک اوور ویو تھا مسجد کوفہ کے مقامات. اب ہم اس میں سے مختلف مقامات کی نماز پڑھیں گے. مقام ابراہیم کی ایک نماز پڑھیں گے، مقام عدالت علی کی نماز پڑھیں گے، مقام معراج کی نماز پڑھیں گے، مقام محراب، مقام آدم اور مقام زین العابدین. اس کے اندر حضرت کمیل مولا کائنات کے اصحاب میں سے ہیں، خاص صحابیوں میں سے ہیں، اور مولا کائنات کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے. پیغمبر کا دور دیکھا، مولا کائنات کا دور دیکھا، امام حسن امام حسین کا دور دیکھا. کربلا کے واقعے کے اندر کہاں پڑتے تاریخ اس حوالے سے بالکل سائلنٹ ہے اور بالکل خاموش ہے. حضرت کمیل تقریباً 90 ایئرس کی ایج تھی. 83 سن ہجری کے اندر حجاج ابن یوسف ثقفی تاریخ کا بدترین کردار ہے، جس نے آل محمد پر ظلم کیا، ان کے خاندان کا وظیفہ بند کیا اور انہیں بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اور ان کی قبر جو ہے وہ جہاں پر ہے کوفہ اور نجف کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو غری کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی قبر مطہر ہے. تو یہاں کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت کمیل کی زیارت کے لیے جائیں گے. جس مسجد کے ہم باہر کھڑے ہیں اور جس مسجد کو آپ نے ابھی وزٹ کیا، اس مسجد کا نام ہے مسجد حنانہ. حنانہ بیسیکلی عربی لغت کے اندر کہتے ہیں ایک کیفیت کو، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ جب اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جدا ہو جاتا ہے تو جب ماں سے بچھڑنے کی وجہ سے گڑ گڑا کر بلک بلک کر روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز کو کہتے ہیں حنانہ. ہنہنا کرنا حنانہ. اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں سے جدا ہو جائے تو جب روتا ہے تو گڑ گڑا کر روتا ہے، ایسا روتا ہے کہ انسان کا کلیجہ پھٹنے لگے. تو اس کیفیت کو، اس آواز کو کہتے ہیں حنانہ. جو افراد مدینے گئے ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو مدینہ اور مکہ کی زیارتوں سے مشرف فرمائے. جو مدینے گئے ہیں انہوں نے مدینے کے اندر ریاض الجنہ کے اندر ایک پلر دیکھا ہوگا. اس پلر کا نام ہے استوانۃ الحنانہ یا استوانۃ المخلقہ. ستون حنانہ کہتے ہیں. وہ حنانہ کیوں کہتے تھے؟ وہ حنانہ اس لیے کہتے تھے کہ پیغمبر خدا جب مدینے کے اندر گئے تو مدینے کے اندر مسلمانوں کو پیغمبر دین سکھاتے تھے، اور مدینے کی مسجد اس وقت بنی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کے اوپر. تو پیغمبر اسلام کھجور کے درخت سے سہارا لیتے تھے، ٹیکا لیتے تھے، اور پھر لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے. جنگ خیبر کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان بڑے امیر ہو گئے تو ایک عورت نے پیغمبر کو ممبر بنا کر گفٹ کیا. اس کا بیٹا کارپینٹر تھا. پیغمبر کے بعد جب ممبر آیا، پیغمبر پہلے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے. اب جب پیغمبر ممبر پر بیٹھے تو پیغمبر کو کسی کے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز ایسی تھی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جب جدا ہوتا ہے تو بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے. اس آواز کو کہتے ہیں حنانہ. پیغمبر نے سوال کیا کہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ تو یہ حکم خدا سے درخت گویا ہوا، یا رسول اللہ کل تک مجھے یہ شرف تھا کہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، آج یہ شرف چھن گیا، آج آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، میں دور ہوں. پیغمبر نے کہا کہ تم رو نہیں، علی اور علی کے شیعہ روز قیامت تیرے سائے کے اندر آئیں گے اور تیرے پاس سے گزرتے ہوئے جنت کے اندر جائیں گے. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ کر دفن کر دو. جہاں پر دفن کیا گیا ریاض الجنہ کے اندر آج بھی وہاں پر وہ پلر موجود ہے، ستون موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے ستون حنانہ. تو حنانہ کہتے ہیں بلک بلک کر رونے کو اور گریہ کرنے کو. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس کی اس جگہ سے سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ جگہ بنیادی طور پر نجف اور کوفے کے درمیان کا علاقہ ہے. اس وقت نہ ہم نجف کے اندر ہیں
नाम कोफे के अंदर है, हम दोनों के दरमियान है। अभी आप शहर कोफा से निकले, आप यहाँ पर आए, यहाँ से निकलेंगे नजफ में जाएंगे, ये दरमियान का इलाका है। तो शहर कोफा में दाखिल होने का इलाका या शहर कोफा से एग्जिट होने का इलाका ये इलाका था। यहाँ पर जब अमीरुल मोमिनीन का जनाजा कहाँ से उठा? मस्जिद कोफा से उठा। मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था, मौला को ज़रबत लगी मस्जिद कोफा के अंदर। मस्जिद कोफा से जनाजा निकला और आया नजफ की जानिब। तो जब कोफा शहर से निकला और अभी नजफ नहीं पहुंचा था, दरमियान में इस इलाके के ऊपर मौला का जनाजा था। जब मौला का जनाजा यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ की दीवारों ने झुक कर मौलाए कायनात पर गिरिया किया था, और ऐसे ही गिरिया किया था जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से बिछड़ने के बाद बिलक बिलक कर रोता है। इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया हन्नाना, कि यहाँ की दीवारों ने मौलाए कायनात पर वैसे गिरिया किया था जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से जुदा होने पर गिरिया करता है। इसकी पहली तारीखी है, हिस्टोरिकल फैक्ट इसका पहला ये है। दूसरी तारीखी हैसियत क्या है? जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये शहर कोफा में दाखिल होने का मकाम था। जब करबला वालों का काफ़िला कूफे की जानिब जा रहा था तो करबला वालों का काफ़िला जहाँ से शहर कोफा में दाखिल हुआ ये वो जगह थी। यहाँ पर काफ़िले को रात को रोक दिया गया और एक मरतबा इब्न ज़ियाद का कासिद आया और उसने आकर ख़बर दी कि उमर साद से कहा और शिमर से कहा, खूली से कहा कि अभी शहर कोफा के अंदर एंटर नहीं होना, अभी शहर कोफा सजा नहीं है, शहर कोफा जब सज जाएगा उसके बाद दाखिल होना। तो कहा हम तो सर लेकर आ गए हैं, हम तो असीर बनाकर गिरफ्तार करके अरेस्ट करके लेकर आ चुके हैं, तो अगर लेकर भी आए हो तो आज रात कूफे के बाहर रुको। तो एक रात कूफे के बाहर काफ़िला रुका है। 11 मुहर्रम को काफ़िला चला है और 11 की रात को ही गोया या 12 को ही एक काफ़िला शहर कोफा के बाहर आकर खड़ा हुआ था। एक रात यहाँ पर काफ़िला रुका और एक रात रुकने के बाद अगले दिन शहर कोफा के अंदर दाखिल हुआ। क्यों रुका? का दरबार की सजावट मुकम्मल नहीं हुई है, यानी दरबार को सजाया जा रहा है कि अली और फातिमा की बेटियाँ आएँ तो एक मरतबा लोगों को मालूम हो कि किसको गिरफ्तार करके लेकर लाया जा रहा है। एक रात काफ़िला यहाँ पर रुका और जब रात को काफ़िला रुका तो यहाँ पर इमाम हुसैन के सर अक़दस को रखा गया। जो ज़री आपने अंदर देखी ये इस बात की इंडिकेशन करती है, इस बात की अलामत है कि यहाँ पर इमाम हुसैन के सर अक़दस को रखा गया। तो एक रात जहाँ पर खानवादे इमाम हुसैन ने क़याम किया ड्यूरिंग प्रिजन, अरेस्ट होने के बाद जहाँ पर क़याम की एक रात, वो ये जगह थी। तीसरी इसकी तारीख़ी हैसियत, ये वो जगह है कि जिसके बारे में तारीख़ ने अब अजीब जुमला लिखा है और ये मसाइब के जुमले हैं। और वो मुसीबत का जुमला ये है कि जब एक रात यहाँ पर रुके तो अब क्या करें? खूली और शमर ने कहा कि एक रात हम करेंगे क्या? हर एक की ख्वाहिश है जल्दी जल्दी पहुँचे और कोफा में इब्न ज़ियाद को जाकर बताए कि हम सर लेकर आए हैं, हम लोगों को अरेस्ट करके लेकर आए हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया? इमाम हुसैन के सर से खेलना शुरू किया। अब ये रिवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन के सर अक़दस से खेलना शुरू किया। किसी ने मौला की रगों को काटना शुरू किया, किसी ने मौला के सर से खेलना शुरू किया। रवायत के जुमले हैं कि खूली वो मलून था कि इमाम हुसैन के सर को उठाया, अपने घर के अंदर लेकर चला गया और तनूर के अंदर इमाम हुसैन के सर अक़दस को रख दिया। रात जैसे जैसे गुजर रही थी, खूली की ज़ौजा एक मरतबा बेदार हुई और जब बीवी ने उठकर नींद से देखा कि घर में नूर ही नूर नज़र आ रहा है। कहा खूली क्या करके आया है? कहा कुछ नहीं करके आया हूँ। कहा मुझे घर में नूर नज़र आ रहा है। दौड़ कर गई, घर के तनूर के अंदर देखा एक नूर है जो आसमान तक जा रहा है। तनूर के ढक्कन को खोला, देखा सर इमाम हुसैन रखा हुआ है। एक मरतबा पुकार कर कहती, खूली तुझे हया नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? फर्जंद ज़हरा का सर इस अंदाज से लेकर आया है, मुझे अभी के अभी तलाक दे कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता। खूली सर को लेकर वापस इधर आया। यहाँ पर सर अक़दस के कुछ रेशे, कुछ रगे काटी है। सैयद इब्न ताऊस शेख मुफरीद अलैहिर्रहमा कहते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर इमाम हुसैन की कुछ रगें यहाँ पर दफन की गई हैं। तो तीसरी तारीख़ी हैसियत, यहाँ पर इमाम हुसैन के कुछ आज़ा यहाँ पर दफन किए गए हैं काट कर। चौथी तारीख़ी हैसियत, जब भी छठे इमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे तो छठे इमाम यहाँ पर आकर 2 रकअत नमाज़ पढ़ा करते थे, इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ा करते थे। जब किसी ने सवाल किया कि मौला यहाँ पर ज़ियारत और नमाज का क्या कॉन्सेप्ट? इमाम ने कहा यहाँ पर मेरे जद का सर रखा गया था, यहाँ पर मेरे जद के कुछ आज़ा दफन हैं, लिहाजा इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ा करते थे और बाकायदा तौर पर यहाँ पर नमाज को भी पढ़ा करते थे। ये 4 तारीख़ी हैसियतें हो गई। 5वीं तारीख़ी हैसियत, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपको कि ये शहर कोफा में दाखिल होने का मकाम है। अब ये वो मुसीबत है जो कायनात ने अली और औलाद अली के नसीब में इस अंदाज से लिखी है कि जब काफ़िला शहर कोफा में दाखिल होने वाला है, रिवायतें कहती है कि अब हुक्म आ गया कि शहर कोफा में काफ़िले को दाखिल किया जाओ। रात गुजर गई, दिन की रोशनी आ गई और जब दिन की रोशनी आई और दरवाजे से दाखिल किया ना जाने लगा, एक मरतबा ज़ैनब आलिया ने पुकार कर कहा, ऐ शिमर इस दरवाजे से न लेकर जाना, किसी और जगह से लेकर चले जा। और शिमर का सवाल ये है कि ऐ ज़ैनब क्यों इस दरवाजे से न लेकर जाए? का दिन की रोशनी में जब मेरा बाबा मुझे लेकर आता था
دن کی روشنی ہوتی تھی تو میرا بابا مجھے رات تک بٹھا دیا کرتا تھا اور رات کی تاریکی میں شہر کوفہ میں لے کر جایا کرتا تھا. کیوں لے کر جاتا تھا رات کی تاریکی میں؟ اس لیے کہ میرا بابا مجھے کہا کرتا تھا زینب علی کو گوارا نہیں ہے کہ دن کی روشنی میں کوئی زینب کا چہرہ دیکھ لے، لہذا رات کی تاریکی ہوگی پھر زینب کو لے کر جاؤں گا. یہی طریقہ کار مولا نے جب بیویوں کو مدینہ سے بلایا تھا تو امام حسن سے کہا تھا جب شہر کوفہ کے باہر پہنچ جاؤ تو رک جانا، میں خود آ کر علی بیٹیوں کو لے گا. اور جب مولا حسن لے کر آئے تھے امام نے رات کی تاریکی میں شہر کوفہ میں داخل کیا تھا. اور جب بیوی نے سوال کیا تھا بابا کیا سبب ہے، آپ کا شہر ہے، آپ حاکم ہیں، آپ کی حکومت ہے، مولا فرماتے تھے اے زینب میری حکومت ضرور ہے لیکن علی کو یہ گوارا نہیں ہے دن کی روشنی میں کسی نامحرم کی نگاہ تیرے چہرے پر پڑ جائے. اور زینب نے یہی جملہ کہا اے شمر اس دروازے سے نہ لے کر جانا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میرا بابا مجھے لے کر جاتا تھا، دن کی روشنی میں کبھی نہیں لے کے گیا. شمر کا جملہ کیا ہے؟ اے زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو؟ زینب آج تم شہزادی بن کر نہیں آئی ہو، آج تو تم اسیر بن کر لائی گئی ہو. اور ایک مرتبہ منادی کو کہا جا کر اعلان کرو علی و فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، تماشبینوں کے مجموعوں کو بلاؤ کہ وہ آ کر دیکھیں کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں داخل ہو رہی ہے. زینب اسی دروازے سے داخل ہوئی ہے، واہ علیہ کہہ کر، واہ مصیبتہ کہہ کر، واہ ابتا کہہ کر کہ اے بابا تیری زینب کو دن کی روشنی میں نامحرموں کے درمیان لے کر جایا جا رہا ہے. منادی ندا دے رہا ہے علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو. تو 4-5 تاریخی حیثیت ہے. پہلی تاریخی حیثیت یہاں کی دیواروں نے مولا کائنات پر گریہ کیا. دوسری تاریخی حیثیت یہاں پر ایک رات قیام کیا قافلے والوں نے، امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا. تیسری تاریخی حیثیت کہ یہاں پر سید الشہداء کی کچھ رگوں کو کاٹ کر رکھا گیا. چوتھی تاریخی حیثیت امام جعفر صادق یہاں پر آ کر امام حسین کی زیارت پڑھا کرتے تھے. پانچویں تاریخی حیثیت کہ یہاں پر اسیران کے قافلے کو جب لے جایا جا رہا تھا تو جناب زینب نے مرثیہ پڑھا تھا. مختصر سی زیارت ہے، ہم اس زیارت کی تلاوت کریں گے اور پھر بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جس گھر کے باہر کھڑے ہیں یہ ہے مولا کائنات کا گھر، بیت علی. بیت کہتے گھر کو، مولا کائنات کے نام سے نسبت ہے، مولا علی کا گھر. مولا کائنات کے گھر کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں. مولا کائنات حکومت کرنے کے لیے مدینہ سے 36 سن ہجری کے اندر کوفہ آئے. اور جب مولا کوفے کے اندر آئے تو کوفے کے اندر گھر نہیں تھا، تو لہذا مولا نے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. 36 سن ہجری کے اندر جب مولا کوفے آئے تو کوفے کے اندر گھر نہیں تھا. مولا نے اپنی بہن حضرت ام ہانی کے بیٹے سے اس گھر کو خریدا اور اس گھر کے اندر مولا نے رہنا شروع کیا. اور پھر 4 سال مولا یہاں پر رہے اور مولا کی شہادت یہیں پر ہوئی. یہ گھر یہاں پر ہے رائٹ کے اوپر، یہ مسجد کوفہ ہے. یہاں پر ایک دروازہ ہوا کرتا تھا باب الفرج، مقام نور، جہاں پر اندر جاتا، یہیں سے مولا داخل ہوا کرتے تھے اور مسجد کے اندر جایا کرتے تھے. رمضان کے بعد سے جو آپ پوری ڈیٹیل سنتے ہیں، مولا اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کوفہ کی جانب آئے تو مولا اسی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے. یہ مولا کائنات کا جو گھر ہے، اگر اس کی توہین نہ ہو تو یہ جملہ شاید بالکل صحیح ہوگا کہ 2026 کا لیٹسٹ ورژن ہے جو آپ ابھی جا کے دیکھیں گے. ہر سال کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، کوئی ایک نیا روم آ جاتا ہے، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. قدیم کتابوں کے اندر جو مولا کے گھر کا تذکرہ ہے اس میں 2 سے 3 حجروں کا تذکرہ ہے. ایک مولا کے حجرے کا تذکرہ ہے، ایک شہزادوں کے حجرے کا تذکرہ ہے اور ایک بیویوں کے حجرے کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ جتنے رومز آپ کو ایکسٹینڈڈ ملیں گے یہ سارے کے سارے بعد کے لوگوں کی بناوٹیں ہیں، اس کا اوریجنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریڈیس کا وہ بیش یہی ہے، لیکن الگ الگ جو رومز بنا دیے گئے، شہزادیوں کا الگ ایک روم بنا دیا گیا، بیوی ام البنین کا ایک الگ روم بنا دیا گیا، امام حسن اور امام حسین کی لائبریری بنا دی گئی. امام حسن اور امام حسین کی لائبریری کا مطلب کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم خدا کی طرف سے آتا ہے، اس کو کسی لائبریری کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مینیپولیٹڈ ہیں اور بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آل محمد کا گھرانہ رہا، ریڈیس کا مبیش وہی ہے. اسی گھرانے کے اندر مولائے متقیان اپنی آخری مراحل کے اندر رہے. 19ویں کو ضربت لگی، مولا یہیں پر آئے اور جب یہاں پر آئے تو 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی اور جب 20ویں کی رات آئی تو تاریخ نے جملہ لکھا ہے شب 21 مولا نے اپنے تمام بچوں کو بلا لیا اور تمام بچوں کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے قریب بٹھایا. روایت یہ کہتی ہے اسبغ بن نباتہ مولا کے صحابیوں میں سے ایک ہے، تو کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ علی کو جو زخم لگا تھا اور جو علی کے سر پر پٹی باندھی گئی تھی
علی کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ پٹی کے زرد ہونے اور چہرے کے زرد ہونے کے درمیان فرق نظر نہیں آ رہا تھا. روایتیں کہتی ہیں کہ وہ وقت تھا جب مولا کو بار بار غش آتا تھا, مولا بار بار بے ہوش ہوتے تھے, بار بار جاگتے تھے, یہاں تک کہ اس کیفیت میں مولا نے ایک مرتبہ ہر ایک کو بلایا اور ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اور جب امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا, ابھی مولا کو غش آیا, بیدار ہوئے, دیکھا مولا گریا کر رہے ہیں. مولا نے دیکھا کوئی بیوی ہے جو گریا کر رہی ہے. پوچھا کون ہے جو گریا کر رہی ہے؟ کہ یہ ام البنین ہے جو گریا کر رہی ہے. ام البنین ابھی علی زندہ ہے, کیا سبب ہے کہ گریا کر رہی ہو؟ کہ والی آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا, میرے عباس سے کیا خطا ہوئی کہ آپ نے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ مولا نے سرکار سید الشہداء کو بلایا ہے, امام حسین کے ہاتھ میں مولا عباس کا ہاتھ دیا ہے اور ایک جملہ کہا ہے, عباس آج سے حسین تیرا مولا و آقا ہے, آج سے مولا و آقا کہنا, کبھی بھائی نہ کہنا. اور عباس علمدار نے اس وعدے کو اس وقت تک نبھایا ہے کہ جب تک عباس علمدار گھوڑے سے زمین کربلا پر نہیں آ کر گئے. یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو مولا کئی دیر تک چلایا کرتے تھے, اور جب پیدل چلایا کرتے تھے شہزادی ایک جملہ کہا کرتی تھی, اے بابا میرے گھٹنوں کے اندر درد ہو رہا ہے. اور جب یہ جملہ کہا کرتی تھی مولا کہتے تھے زینب پیدل چلنے کی عادت ڈال دو, یہی شہر کوفہ ہوگا, اسی شہر کوفہ کے اندر تجھے اسیر بنا کر لایا جائے گا, بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہوگا, منادی ندا دے رہا ہوگا علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, تماشا دیکھو. اسی گھر سے مولا کا جنازہ نکلا تھا, شہر کوفہ کو کراس کرتا ہوا نجف اشرف کی جانب گیا تھا, اور جہاں پر آج آپ زیارت کرتے ہیں مولا کے حرم کے اندر, وہاں پر مولا کائنات کو دفن کیا تھا. تو بیت علی ریڈیس وہی ہے, لیکن یہ بات کی بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں. ایک زیارت ہے, اس کے علاوہ اس کے پیچھے کی جانب, یہ سامنے کی جانب جو پیچھے کا احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے, بیک کا جو پورشن نظر آ رہا ہے, یہاں پر ایک عمارت ہوا کرتی تھی جس کو کہا جاتا تھا دارالعمارہ. آپ نے مصائب کے اندر سنا ہے حضرت مسلم کے جنازے کو جہاں سے گرایا گیا, جہاں پر کوفے کے دربار میں بیویوں کو لایا گیا, یہ پوری کی پوری وہ جگہ تھی جو دربار ابن زیاد اور دارالعمارہ ہوا کرتا تھا. اس دارالعمارہ کو 72 سن ہجرہ کے اندر عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا. عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا دربار کے اندر, اس کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا. مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا تو ایک شخص بے ساختہ ہنسنے لگا. جب ہنسنے لگا تو اس کی توجہ فوراً گئی کہ ہنس کیوں رہا ہے. سوال کیا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو مصعب کے سر کے لانے کے بعد جو شخص ہنس رہا تھا اس نے کہا کہ اے عبد الملک, میں یہ سوچتا ہوں کہ زمانہ کس انداز سے تبدیل ہوتا ہے, حالات کس انداز سے تبدیل, سینیریوز کس انداز سے تبدیل ہوتے ہیں. میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا 61 سن ہجرہ کے اندر, میں نے دیکھا ابن زیاد یہاں پر ہے, امام حسین کا سر لائے گا. پھر میں یہاں پر بیٹھا تھا, میں نے دیکھا مختار یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, مختار کے سامنے جو ہے وہ ابن زیاد کا سر لائے گا. پھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا مصعب یہاں پر تھا اور مصعب کے سامنے مختار کا سر لائے گیا. آج تو بیٹھا ہوا ہے, تیرے سامنے مصعب کا سر لائے گیا. میں یہ سوچتا ہوں اگلا کون بیٹھا ہوگا کہ جس کے سامنے تیرا سر لایا جائے. تو عبد الملک نے کہا کہ یہ دربار گندگی کی بنیاد ہے, فساد کی بنیاد ہے, اس کو باقاعدہ طور پر ڈیمولش کرو. یہ وہ دربار تھا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو بنو امیہ نے اس دربار کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا, اس کی رینوویشن کی. اور رینوویشن کیسی کی؟ مولا کا جو گھر ہے کہ اس کی رینوویشن ایسے کرو کہ جہاں علی کے گھر کی چھت ختم ہو وہاں سے اس کی سیڑھیاں شروع ہو اور یہ اس کا گراؤنڈ لیول شروع ہو. رینوویٹ کر کے اس انداز سے دربار کو بنایا گیا کہ مولا کا گھر جہاں ختم ہوتا تھا وہاں اس کا گراؤنڈ لیول تھا. آج علی ابن ابی طالب کا گھر تو موجود ہے, دربار کی کوئی باقیات باقی نہیں. تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ جو چیزیں اس انداز سے بنائی جاتی ہیں جس میں نیتیں خراب ہو, اللہ کا کوئی حق نہ ہو, تو پھر پروردگار عالم ویسے ہی رسوا کیا کرتا ہے اور ذلیل کیا کرتا ہے. تو دو مقامات ہم نے یہاں پر بیان کیا, ایک بیت علی مولا کائنات کا گھر اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دارالعمارہ. ایک اور زیارت ہے جو ہم دور, اور وہ گنبد ہے حضرت میثم تمار. مولا کائنات کے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں اور قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے. مولا نے آزاد کروایا تھا. سوال کیا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام ہے سالم. مولا نے کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام سالم نہیں رکھا تھا, تمہاری ماں نے تمہارا نام کچھ اور رکھا تھا. کہا مولا مجھے نہیں معلوم. مولا نے کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام میثم رکھا تھا, آج سے اپنا نام میثم رکھو اور اپنی کنیت کو کر دو ابو سالم. مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. شہر کوفہ میں مولا بھی تھے, شہر کوفہ میں میثم بھی تھے. میثم کی مسجد کوفہ کے باہر کھجور کی دکان تھی. تمر کہتے کھجور کو, تمار کہتے کھجور بیچنے والے کو. جب مولا کائنات مسجد میں ہوتے تھے حضرت میثم ساتھ ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے اور ہر نماز مولا کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. ایک دن وقت نہیں مل پایا
اور مولا کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پائے. جب مولا مسجد سے باہر آئے تو دیکھا میثم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں. میثم نے مولا کو پکارا اور اتنی فرینکنس تھی مولا کے ساتھ کہ ایک مرتبہ مولا کو پکار کر کہا کہ مولا آپ نے تو نماز پڑھ لی, میری نماز باقی ہے, اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں تو میری دکان پر آ کر بیٹھ جائیں تو میں جاتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں. میثم کی اس آفر کو مولا نے قبول کیا اور مولا اس کی دکان پر بیٹھے, میثم نماز پڑھنے چلے گئے. جب جا رہے تھے تو میثم کی دکان کھجوروں سے بھری ہوئی تھی. جب میثم باہر آئے تو دیکھا کھجوریں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے اور ایک بھی کھجور باقی نہیں بچی. میثم نے کہا مولا آپ کیا ہے, برکت آ گئی, ساری کی ساری کھجوریں بک گئی. مولا نے کہا کھجوریں بکی نہیں ہیں, راہ خدا میں دے دی. آج کا کوئی مومن ہوتا تو سوال کرتا کہ لیجر ٹیلی نہیں ہو رہا ہے, کریڈٹ ہے, ڈیبٹ ہے, لیکن اس زمانے کا مومن میثم کہتا ہے مولا جب سب کو راہ خدا میں دیا ہے تو مجھے بھی کچھ راہ خدا میں دے دیجیے. مولا نے میثم کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پروردگار عالم نے میثم کو 2 علوم کا حقدار بنا دیا جو ان کو معلوم چل جاتا تھا. ایک علم منایا, ایک علم بلایا. فیوچر کی باتیں ان کو پتہ چل جاتی تھی, آزمائشوں کے علم کو پتہ چل جاتے تھے. لہذا تاریخ نے جملے لکھے ہیں کہ میثم بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کیا کرتے تھے جو پوری ہو جاتی تھی. 22 رجب کا دن تھا, سمندر کے اندر موجود تھے اور سمندر کے اندر ایک مرتبہ دیکھا کہ ہوا چلی ہے, کشتی تھوڑی سی ہلی ہے. لوگوں سے کہا کہ اس سمندر میں جو ہوا آئی ہے یہ شام سے آئی ہے اور امیر شام معاویہ کی ہلاکت کی خبر لے کر آئی ہے. لوگوں نے ڈیٹ کو نوٹ کر لیا اور بعد میں جب جا کر ٹیلی کیا تو معلوم چلا کہ معاویہ اسی دن واصل جہنم ہوا تھا اور ان کی جو پریڈکشن تھی وہ بالکل ایکوریٹ تھی. یہی شہر کوفہ تھا. 2 گھڑ سوار آپس میں بالکل ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے برابر سے گزرے. ایک نے دوسرے کو سلام کیا, دوسرے نے پہلے کو سلام کیا. پہلے نے سلام کیا سلام ہو اس پر جو علی کی محبت میں دار پر لٹکایا جائے گا. دوسرے نے سلام کیا سلام ہو اس پر جو حسین کی محبت میں مارا جائے گا. دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور رک گئے. ایک مرتبہ پریشان ہوئے. پہلا والا کہتا ہے دوسرے کو کیسے معلوم, دوسرا والا کہتا ہے پہلے کو کیسے معلوم. ایک تھے حبیب ابن مظاہر, ایک تھے میثم. میثم نے حبیب کو کہا تھا تم نصرت حسین میں مارے جاؤ گے اور حبیب میثم کو کہہ رہے تھے تم محبت علی میں مارے جاؤ گے. جب سوال کیا تمہیں کہاں سے پتہ چلا تو حبیب کا جملہ یہ تھا ہم دونوں کا مرکز ایک ہی ہے, میں نے حسین ابن علی سے لیا ہے, تمہیں علی ابن ابی طالب سے لیا. محبت علی کے جرم کے اندر میثم کو دار پر لٹکایا گیا, زبان کو گدی سے کھینچا گیا, ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی گئی, یہاں تک کہ حضرت میثم کی شہادت. کیونکہ فاصلے کے اوپر ہے ہم وہ زیارت یہیں سے کر لیں گے دور سے اور حضرت میثم کے وسیلے سے دعا مانگیں گے کہ پروردگار ہم سب کو حق گوئی کرنے کی توفیق دے, پروردگار سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زیارت کے لیے آپ لوگ جائیں گے. پروردگار ہماری زیارت کو, امیر المؤمنین کی جو زیارت ہم نے کی ہے, پروردگار اس زیارت کو ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا بلکہ بار بار اور بار بار ہم سب کو لوٹ کر آنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے پروردگار بس یہی صدا ہے صبح شام حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا.